السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایک برننگ ایشو چل رہا ہے، کہ وہ اس پہ کچھ لوگ اس کے حامی ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں اور زیادہ تر ان کے مخالف ہیں۔ تو آج جو یہ دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بھی اس کے حامی نہیں ہیں، مخالف ہیں۔ تو وہ ٹاپک کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے عورت مارچ کے بارے میں، کہ عورت مارچ ہے کیا، عورت مارچ کے سٹوری کیا ہے، اور عورت مارچ کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، کیونکہ یہ دوست تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہی بتائیں گے۔ لیکن میں ان سے بات کروں گا اور دیکھوں گا کہ میں ان کو قائل کر پاتا ہوں کہ عورت مارچ ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ مجھے قائل کر پاتے ہیں کہ عورت مارچ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو آئیں جی ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے عمیر بھائی اور معین بھائی اور یہ حیدر بھائی۔ چلیں جی آج شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے عورت مارچ سے؟ اور سوری، میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ ان کٹ، ان فلٹرڈ اور انسینسرڈ یہ شو ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اگر 18 پلس ہوا تو ہم اوپر لکھ دیں گے 18 پلس ہے، اگر نہ ہوا تو پھر 18 پلس نہیں ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہو بچوں کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے جی، عمیر صاحب آپ بتائیں آپ کو تکلیف کیا؟ تکلیف جی یہ ہے کہ بلا وجہ کا ایک پروگرام کرنے کے لیے بس کہ بھائی آ جاؤ باہر گھوم پھر لو، کہانی پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ جن کو چاہیے حقوق وہ ہے ہی نہیں اندر اس کے، نہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھاتا جو جن کو واقعی چاہیے۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو بس ایک ایونٹ ڈھونڈتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے باہر۔ تو نہیں، ایسے یہ آپ نے جو بات کی ہے میرے خیال سے تو ان کو ایونٹ کی کمی تو نہیں ہے، یہ تو جیسے آپ بتا رہے ہو مطلب کہ یہ ہائی کلاس لوگ ہیں نا، تو ان کو ایونٹ کی کچھ اتنی کچھ ضرورت تو نہیں ہے، یہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں ایونٹ، یہ لازمی تھوڑا اسی ایونٹ پہ انہوں نے کچھ کریٹ کیا نا۔ اب اس کی آڑ میں یہ صرف عورت مارچ ہی ہے نا، اس کی آڑ میں بہت سارا کچھ اور بھی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ نہیں، میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، آپ نے بتانا ہے۔ آپ بتائیں گے جی، یہ بتائیں گے مجھے۔ باقی والے کام بھی جو جیسے ابھی بل پاس ہوا کچھ عرصہ پہلے، اچھا اس بل پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی بس یہ آپ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں اسپیسیفک؟ بات یہ ہے کہ یہ مذہب کی توہین بھی کرتے ہیں، اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں۔ اچھا باقی انسانی حقوق تو دیکھیں، ہر بندہ آپ اور میں، ہم سارے بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں، تو آپ کو پتہ ہے کیا پراپر جیسے جو حقوق ہیں ہم بڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں، بندے اپنا حق مار کے دے رہے ہوتے ہیں ایکچولی، ہم کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں 2-4 گھروں میں، اگر 10 گھروں میں سے اگر ایک آدھے گھر میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہم ڈھول ڈھمکا لگا کے بیٹھے کمیز اتار کے گڑوں پہ پر آ دیں اور کہیں جی ہم نے اور آزادی لینی ہے، ماں باپ سے لینی ہے، کس سے لینی ہے؟ چلیں اس پہ بھی دوبارہ آتے ہیں۔ ہاں جی آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے اور کہاں سے تکلیف ہے، وہ چیز بتائیں نا، کس چیز سے آپ کو تکلیف اٹھی یہ دیکھ کے؟ تکلیف اٹھی اس چیز سے کہ کچھ تو ان کے سلوگن، قریب کر لیں آپ۔ ٹھیک ہے آواز آئے گی، کچھ تو ان کے سلوگنز جو ہیں وہ بہت واہیات قسم کے، جیسے کہ پہلے تھا چلا تھا بڑا میرا جسم میری مرضی، ایک اور چلا تھا آگے نہیں پیچھے ڈالو۔ نہیں ایک منٹ، میرا جسم میری مرضی، اس سلوگن میں کیا خراب ہے؟ دوسرے میں بعد میں آتے ہیں حیدر بھائی، پہلے ایک آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی ہے ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی کیسے ہے؟ آپ نے خود اپنا جسم بڑا کیا؟ کیا نہیں کیا؟ داڑھی آپ نے اپنی خود اگائی؟ آپ نے اپنے بال خود اگاتے ہیں؟ نہیں اگاتے۔ کس چیز پہ آپ کا کنٹرول ہے آپ کے جسم پہ؟ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ نا، اگر دیکھیں میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز میں نہیں کرتا تو یہ میری مرضی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو نقصان نہیں دے رہا۔ تو یہی چیز ہے، وہ کہتی ہے اس چیز سے اگر ہمیں نقصان ہے تو ہم نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، تو ان کی مرضی تو ہے۔ آپ پھر یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، اس میں ان کا مین جو ٹاپک اندر وہ مطلب چاہتے ہیں، وہ اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس پہ کوئی باؤنڈ بھی نہیں کرتا ان کو۔ میری بات سن لیں پوری بات، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کے بغیر جس کے ساتھ مرضی ہم سوئیں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں تو آپ کی مرضی ہو ہی نہیں سکتی جسم کی۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ جی اگر میں اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں، مجھے پتہ ہے ایک چیز نقصان دہ ہے، آپ کو پتہ کیسے ہے؟ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ کو شعور دیا تو آپ کو پتہ ہے نا۔
اچھا ایک منٹ بات لمبی ہو جائے گی، حیدر بھائی کے پاس بھی جانا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ نا جو نا میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ رہوں، شادی کے بغیر رہوں، یا ایسا کچھ سین ہے. تو اس میں آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کیونکہ وہ ہمارا میٹر نہیں ہے، وہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، نہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کس درجے پہ ہیں یا کس درجے پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ اس گھر میں جو جا رہی ہے یہ زنا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، غلط کر رہی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جب اس سے آپ کو ڈائریکٹلی کوئی تکلیف نہیں ہے. تو پھر آپ ایسا ان کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ مطلب نہیں کہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ کو تکلیف نہیں ہے اس سے. ہم نہیں کہتے ہیں ان کو غلط. ہم ساروں کی مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں الحمدللہ. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ ابھی یہاں پہ تو ہمارا چھوٹا شہر ہے تو یہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ لاہور یا اسلام آباد میں کہیں آپ جاتے ہیں، آپ مالز میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ عورتوں کے کپڑے دیکھیں گے، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ ان کے کپڑے دیکھیں گے تو ان کے کپڑوں میں سے جسم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہی لوگ عورت مارچ میں نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا آپ نہ دیکھو بھائی، ان کا تو پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ نہ دیکھو. نہیں، ٹھیک ہے وہ کپڑے پہنے جیسے مرضی، وہ گھر میں پہن لیں. پھر نہیں وہ باہر دیکھیں، ریسٹرکشن نہیں میری بات سنیں، ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے، یہی تو ان کا پوائنٹ ہے. ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے، لیکن یہ اسلام کے تو خلاف. نہیں، آپ اسلام کو سائڈ پہ رکھو. ابھی اسلام کا فیصلہ میرے رب تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرضی دی ہے کہ ہم پہنے کپڑے پہن کے پھرے یا نہ پہن کے پھرے. نہیں دیکھیں، جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ رہنے دیں. یہ ان کٹ چلے گا، جہاں پہ غلط ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے اس چیز کو. آپ بھی، آپ کا پوائنٹ اگر غلط ہے تو آپ سمجھ لو کہ ہم تینوں ہمارا کا سیم ہے، تو پھر آپ اکیلے ہو، ٹھیک ہے. تو بس سمپل سی بات ہے یار، جسم میری مرضی ہے. اس میں آپ نے کہا کہ نا یہ چیزیں جو کرتی ہیں کہ یہ جی علیحدہ رہنا چاہتی ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ ان کی چوائس ہے. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اگر جج کر سکتے، ایک منٹ موئی صاحب، اگر ہم جج کر سکتے ہیں نا سب سے صحیح، تو ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارا دل، ہمارے کام ہمیں پتا. اس پوائنٹ کا نا جواب دیکھو، وہ یہ کہتی ہے ہماری جسم ہماری مرضی. بھائی نے کہا اب ایک بندے کی شادی، وہ کہتے ہیں شادی کرنا ضروری ہے، وہ کہتی ہے ہمارے سے پوچھ کے شادی کرو. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لو تو اپنی بیٹی سے پوچھ لو. لیکن مسئلہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آدھی بات نبی کی مانو، باقی ہم نے منوانی ہے اپنی. جیسے کہ شادی تو ہماری اپنی مرضی سے پوچھ کے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جس کے ساتھ مرضی پھریں، اس کے بعد میں جس کے ساتھ مرضی پھریں، جو مرضی کریں، وہ ہمارا اخلاق ہے، وہاں پہ ہماری چیز ہماری مرضی. ہاں، یہ چیز یہ انہوں نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں، مطلب چاس ساری چامڑی. اسلام تو اس میں بھی آ گیا نا. دیکھیں، نہیں اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹ ہے. نہیں عمیر بھائی، اگر انگریز بھی ہوگا، وہ کیا اگر مطلب ایک بیوی ہے یا اس کی گرل فرینڈ ہے، وہ کہے گا کہ مجھے صاحب آپ بھی لے جاؤ، ہاں بین صاحب آپ بھی لے جاؤ؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں کہے گا یار. یہ نیچرل ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. کوئی بندہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، سیدھی بات. وہ جو شیئر کر رہا ہوگا نا، اس کی نیت پہلے شیئر کرنے والی ہوگی کہ بھائی یس، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے نا، اچھا بھائی یہ آپ کی بات سن لی. اب حیدر بھائی آپ بتائیں، آپ کو کیا اس میں غلط کیا لگ رہا ہے؟ ہاں، کیا غلط کیا صحیح لگتا ہے؟ نہیں، صحیح تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، غلط ہی ہے اس کے اندر سارا کچھ. اچھا، ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ جا کے دادی ماں چاہیے، ہمارا دادی ہمیں چاہیے، وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے اتار کے ٹانگے ہوئے ہیں، سلوگن بنائے ہوئے ہیں ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، غلط ہے. جو ماں باپ کچھ صحیح بھی کرتے ہیں، کچھ غلط بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بس. یہ اچھا حیدر بھائی نے بڑی اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ نا وہ کوئی انہوں نے جا کے ڈانس چانس کرتے ہیں یا پھر کپڑے ٹانگ کے ہوتے ہیں، تو یہ تو غیر مناسب ہے. غیر مناسب دیکھیں نا، یہ تو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا غیر مناسب. ان کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں. دیکھیں، اگر یہ ہماری لبرٹی، آزادی ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں نا. اچھا میں ایک مطلب ایک آپ کی باتوں میں سے بات ہے، ایک منٹ موئی صاحب، کہ لبرٹی چاہتی ہیں وہ، کہتے ہیں کپڑے ہم ٹانگ دیں تو نہیں وہ آپ کی والی بات کہ کپڑے جیسے مرضی وہ پہن کے سڑک پہ ہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو.
تو وہ اس چیز کی آزادی چاہتے ہیں نا وہ. اس کام کی آزادی چاہتے ہیں جو اس چیز کی آزادی چلیں جی مان لیتے ہیں کہ اس چیز کی ہم آزادی دے دیں, ٹھیک ہے. عورت مارچ والوں کو اجازت ہے کہ وہ ننگی بھی آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھے کچھ پہن کے آ جائے. جب لڑکا کوئی اگر عورت مارچ ہو رہا ہے اور 15-16 لونڈے صرف انڈر ویئر میں, ٹائٹ قسم کا انڈر ویئر پہن کے, جس میں عضو بھی نظر آ رہے ہیں, تو وہ چلیں گے تو وہ ٹھیک ہے. وہ کہیں گے آگے اپنی ذاتی ہے آپ کی, لیکن وہ کہیں گی منع کریں, وہ ٹرائی کرنا پڑے گا ادھر لے جا کے ان کو پھر. نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے یہ ہمارے عورت مارچ کو خراب کرنے آ گیا, ایسے ہوگا میرے خیال سے. وہ یہی کہیں گے ہمیں ذاتی سے یہ عورت مارچ بھی نہیں کرنے دے رہے. ہم دیکھو مطلب کہ کیا انڈر ویئر کسا ہوا پہن کے کرنا ہی ہے تو کہیں گے آپ کل کو کر لیں, پرسوں کر لیں. نہیں اب عورت مارچ ہے, اس میں عورت مارچ ٹھیک ہے, ہم عورت مارچ کی سپورٹ میں آ رہے ہیں. اگر ہم نے ٹائٹ کچھے پہنے ہوئے ہیں, حضور تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو برداشت کرو. تو ان کے بھی تو نظر آ رہے ہیں نا, وہ بھی تو اس طرح. ہاں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا عورت مرد کے برابر ہے, وہ یہ بھی نعرہ ہے نا ان کا فیمنزم کا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک عورت کو فائدہ ہے نا, ان عورتوں کو فائدہ, جو سلوگن لگا رہی ہیں, جہاں تک ان کو فائدہ ہے کہ عورت مرد برابر ہے, ان کو فائدہ مل رہا ہے. جہاں پہ واقعی برابری بھی بات ہے کہ نا, وہاں پہ کہیں کہ ہم لیڈیز ہیں, آپ ہمارے لیڈیز کا احترام نہیں کریں. یہ بات بڑی دیکھی گئی ہے کہ اب انڈیا میں دیکھیں, وہ ایک وہ لڑکی تھی, اس نے ٹیکسی والے کو تھپڑ مارے تھے. اس کے بعد ایک اور میں نے ایک شو ایسے دیکھ رہا تھا, وہ لڑکی کہتی ہے کہ نا میں تیرے منہ پہ تھپڑ ماروں گی. تو وہ کہتا ہے کہ نا تمیز سے بات کر, تمیز سے. کہتا میں تیرے منہ پہ تھپڑ مار دوں گی, یہ وہ. اور اس نے رکھ دی لڑکی نے. وہ لڑکا کوئی تھا, اس نے جوڑ کے دی کان کے نیچے. پھر کہتی تم عورت پہ ہاتھ, پہلے کہتی تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ گے, کہتا تو اٹھا سکتے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہے, زپاک. تو پھر اس کے بعد نہیں بولی, وہ اس کی ہینڈ فری وہ پڑی. یہی تو وہ یہی تو نہیں, عورت مارچ اگر دیکھو, اگر آپ رائٹ چاہتے ہو نا, تو اگر آپ ایکول رائٹ چاہتے ہو, فیمنزم کا یہی نعرہ ہے, عورت مارچ کا نہیں ہے. رائٹ نہیں چاہتے نہیں نا, ہے وہ دیکھیں ایکول رائٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایکولی اسٹرانگ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہر طرح سے. اگر کوئی بندہ آپ کو, اب کیا بچہ جو لڑکا جو ہے وہ کبھی ہراس نہیں ہوتا, سیکشولی ہراس کوئی بھی مطلب ہوتا ہے, کوئی اس کو ہراس کر سکتا ہے. یہ چیزیں تو اب صرف عورتوں نے تو نہیں فیس کی, اس کو یہ چیز سمجھ لینا کہ ہم وکٹم ہیں اس چیز کی. تو یہ آپ وہاں پہ 90% عورتیں جو ہے نا, ان سے آپ پوچھو گے نا, تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی ہمارے پیچھے آوازیں کسی گئی ہیں, ہمارے ہاتھ میں لگائے گئے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 90% عورتیں یہ بات کریں. اب عید بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, اب تو بندے لگائیں نہ لگائیں, وہ خدا کے لگا جاتے ہیں ہاتھ. اچھا اس میں بتائیں گے نا سلوگن جو آپ کو بڑے عجیب لگے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو بہت غصہ آیا, اور سلوگن جو آپ کو بڑے ٹھیک لگے ہیں, صحیح ہے یار یہ. اب یہ کھانا خود گرم کر لو, ٹھیک ہے کر لو, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے کر لو گرم. لیکن دیکھو ایک ہوتا ہے پیار سے بندہ کہہ لیتا ہے, یہ تڑی دے گے تو وہ آگے سے, وہ تو مرد ہے, پھر وہ تو آگے سے ریئیکٹ کرے گا. پھر ہاں ظاہر سی بات ہے کہ خراب ہو جائے گا. آپ پیار سے, میں کہتا ہوں اس پہ صرف ریئیکشن صرف مرد ہی نا دے رہا ہے, اس پہ تو عورتیں بھی ریئیکشن. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, بات ہے کہ آپ جس کو بھی ریسٹرکٹ کرو گے تو یا پھر مطلب اس کو دباؤ گے تو ریئیکشن تو آئے گا. عورت اگر ہے نا ٹھیک ہے, وہ پیار سے بندے سے, میں کہتا ہوں کوئی کام ہے ہی نہیں جو نہ منوا سکتی ہو. یہ بات ہے نا, یہ آپ نے بات بہت گہری کر دی ہے نا. تو یہ وہ کیا کھانا کیا کرے, وہ سارا کچھ گرم کرے گا بھائی. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے, روٹی لے آئے گا, میں لاتا ہے دوسری رائے نہیں ہے. بارش ہو, طوفان ہو, آرڈر آ گیا تو لانا پڑے گا, اور لے کے یہ بیٹھی, اگر وہ ایک بات کروں کہ وہ ایک صوفے پہ بیٹھی یا بیڈ پہ بیٹھی, وہ اٹھ کے کھانا نہیں گرم کر سکتی اس کے. اچھا ایک منٹ, وہ سلوگن والے سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک اور چیز آ گئی ہے, کیا ان کو گھر میں بیٹھ کے جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ان کو پریویلیج ہے یا ریسٹرکشن ہے؟ وہ تو یہی کہتی ہے نا ہمیں ریسٹرکشن ہے, ہمیں تو یہ چیز چاہیے ہی نہیں تھی, ہم خود جا کے لے آئیں گی. میرے خیال سے تو پریویلیج ہے نا ان کو. ہاں ہے تو پریویلیج نا, نہیں نا, بات یہ ہے نا کہ گھر بیٹھے ان کو سارا کچھ, گھر میں وہ گھر میں ملکہ کی طرح نہیں رہ سکتی, باہر بن کے نوکرانی رہ لیں گی, وہ ان کو اوکے ہے. اچھا گھر میں تو آپ نے ملکہ بنا کے رکھا ہے, ہر چیز وہ گھر میں پرووائڈ ہو رہی ہے. اگر اس کو کوئی سامان لانا ہے جو اس کے ذمہ ہے, وہ کہہ دے گی نا آپ کو کہ میں باہر جانا چاہتی ہے, آپ لے آؤ, تو آپ ہنس کے لے کے آؤ گے.
لیکن وہ اس چیز کو ذمہ داری سمجھتی ہے نا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہم بچوں کو سنبھالیں گے, کپڑے استری کرنے ہیں, ہم نے کھانا بنانا ہے, ہم نے گھر کی صفائی کرنی, کپڑے دھونے, یہ ہمارے لیے زیادہ کام ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم باہر نکل جائیں, کسی کی جا کے گالیاں سن لیں, کسی کی نوکری کریں, اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سنیں, شام کو گھر آئیں. اچھا ایک چیز بتائیں کہ نا, یہ کیا ہراسمنٹ ایک سچ نہیں ہے؟ اچھا ہے یار, یہ تو ورکنگ وومن پہ ہر جگہ پہ بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ پہ ہر عورت کو ہراس کیا گیا ہے. بہت سارے جگہ پہ ایسے ہیں جہاں پہ بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں کام کرتی ہیں عورتیں. اچھا ایک اور چیز ہے, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہراسمنٹ کا ہونا, یہ کیا کسی عورت کی طرف سے بھی تھوڑے بہت انڈیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے, یا ویسے ہی مطلب کچھ مرد ہوتے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے آواز کسنی ہے, اچھا انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا نہیں, یہ جو رینڈملی کوئی آواز کسنے والا ہے اس کی بات کو فیل کرنا رینڈم, اب تو رینڈم دیکھیں نا, یہ تو واہ حیاتی آ گئی نا. اب ایک بندہ کھڑا ہے, ہمیں کیوں فضول میں بولے. وہاں تو دو بندے اور الگ سے کھڑے ہوں گے تو وہ تو خود ان کو بندے, بے شک وہ بھی بندے ہیں, وہ آواز نہیں کسیں گے, بولے جو آواز کس رہا ہوگا اس کو بڑھ جائیں گے کہ تو نے کیسے آواز لگا دی. سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے ہیں اس طرح کے. انگریز بھی یہی کام کرتے ہیں یار. آپ اگر لڑکی کو بلا کے تنگ کر رہے ہو تو لڑکی اس کو لگے اگر ساتھ بندے والے بندے کو کہ لڑکی تنگ ہو رہی ہے تو فوراً آ جاتے ہیں, کیا یہ کیا کر رہے ہو تم. بات یہ نہیں ہے نا, بات ہے ہی ڈفرینٹ. عورت کو گھر سے جان بوجھ کے سازش کے تحت نکالا ہے, اس کو یہ جہاں تک لے کے آئے ہیں سازش کے تحت لے کے آئے ہیں, باقاعدہ پلانڈ ہوتا ہے. یہ عوام سمجھتی ہے پتہ نہیں. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیں ان کے والدین سال پہلے یہ جو کپڑے آج عورتیں پہن کے پھری ہیں, 100 سال پہلے ان عورتوں کو یہ کپڑے دکھاتے تھے, وہ کہتے یہ ہم واحیاتی کبھی نہیں پہنیں گے. یورپین عورتیں, میں باقی مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ آہستہ آہستہ چینج لاتے ہیں, یہ دماغ ان کا سیٹ آہستہ آہستہ. یہ کپڑوں کا بھی خراب کیا گیا تھا نا پہلے, کافی سالوں پہلے ایسے عورتوں کو دکھائے گئے کپڑے پہننے کے لیے, یہ بہت اچھے ہیں آپ یہ پہنو. آہستہ آہستہ ان کو پھر ہاں ایسے ایک چکر ایک چیز مطلب اس سے ہٹ کے تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے بکنی برا والا سین, تو انگریز جو ہے وہ بکنی اور یہ پہن کے سوئمنگ کر رہی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی وہ مطلب کپڑے اتار رہی ہوں برا پہنا ہوا کسی نے دیکھ لے تو ایسے کیوں کرتی ہیں, تو مجھے نہیں پتا. یہ تو ٹاپک سے باہر جا رہے ہیں. نہیں ٹاپک سے میں باہر جا رہا ہوں لیکن مجھے عجیب لگی یہ بات. اچھا یار سلوگن پہ آ جاتے ہیں, سلوگن پہ آ جاؤ. جو سلوگن آپ کو اچھے لگے ہیں وہ بھی بتا دو, اور جو برے لگتے ہیں. نہیں یہ اچھے یار, یہ جو سلوگن ہے نا, یہ بھی تھا اس کے اندر کہ وہ کہ چھوٹی عمر میں ہاں صحیح. اچھا ایک اور بھی اچھی چیز ہے, پتہ نہیں ان کے سلوگن میں ہے کہ نہیں, کہ نہ ان کو ہمارے معاشرہ بڑا اس معاملے میں بڑا وہ ہے گندا کہہ لو, کہ ان کو وراثت میں حصہ جو ہے نا وہ نہیں دیتے. وہ ایسا سلوگن بھی ہونا چاہیے کہ ان کو وراثت, لیکن وہ نہیں ہے نا. میں وہی تو بات ہے کہ زیادہ تر جو اصل ایشو ہیں, جو اصل عورتوں کو جن کو حقوق چاہیے وہ ہیں ہی نہیں وہاں پہ, وہ وہاں پہ ہیں ہی نہیں. جن کو سارے حقوق ملے ہوئے ہیں نا وہی وہاں پہ ہیں. نہیں ان کا پریکٹیکلی ان کا نہیں, اس مارچ کے علاوہ پریکٹیکلی وہ کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً وہ ساری اس طرح ہی ہیں, جو کچھ اداکارائیں ہو گئی, فلموں میں کام کرنے والی ہو گئی, یا کچھ امیر لوگ ہو گئے جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں, بس ماں باپ کا پیسہ. اور تو ڈیفینس میں رہنے والے مطلب سال میں ایک دن انہوں نے اپنا مختص کر لیا کہ ہم جا کے نعرے بازی کریں گے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ویسے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا. مسئلہ بھی ہے نا, اگر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بعد کام کرنا ہے آپ کرو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم گھر بیٹھتے ہیں گھر سنبھالتے ہیں, پھر بھی ان کو تکلیف ہوگی. کیوں؟ انہوں نے جیسے بندہ اپنے پیسے خرچ کر سکتا نا کھلے دل کے ساتھ, ایسے عورت نہیں کر سکتی کبھی بھی. اپنے بندے پہ بھی نہیں. آپ دیکھ لو کتنے ایسے گھر ہیں جن پہ بندہ کماتا ہے, بندہ مطلب کم کما رہا ہے اور زیادہ کما رہی ہے, وہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. میرے ایک دوست نے مجھے کوٹ کی تھی یہ بات کہ مطلب میں کماتا ہوں تو میں اس کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن میں اس کو جو دے دیتا ہوں وہ میں واپس لے نہیں سکتا. یہ تو ہاں گھر کی بات ہے یار, گھر کی آپ کی وائف جو ہے وہ ہاؤس وائف بھی ہے نا, اگر آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے
کچھ گھر کے کام کے لیے اس نے کچھ پیسے بچا نہیں میں میرے ساتھ ابھی ایکسپیرینس ہوا پیسے بچا لیے اس نے. اگر آپ میں ابھی باتیں سن کے آ رہا ہوں ابھی پیسے نہیں تھے آپ کے پاس میں ذلیل ہو گیا. اچھا ان کو تو نہیں پتا, ان کو نہیں بتانا کیا دلیل ہے. سوری ہم بیپ بیپ کر دیں گے. ہاں جی. تو وہ اگر اس سے آپ نے 2000 مانگ لیا نا 1000 تو آپ نے اس کو واپس بھی کر دیا پیچھے. وہ ساری زندگی آپ کو سنائے گی جب آپ کے پیسے نہیں تو آپ مجھ سے مانگ لیتے, جو آپ پیسے دیتے ہو مجھ سے لے لیتے ہو. مجھے میں نے کیا مجھے آپ اس کو پیسے دو گے شاپنگ کرو, اس نے کہنا یہ پیسے یہ تو آپ نے مجھ سے واپس لے لینے.